جی میں آپ کا میزبان کلیم نذیر اس وقت موجود ہوں شیخ پورہ نیوز آفیشیل کے پلیٹ فارم سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قانون دان صفدر سندھو، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ تو ان کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ یہ جان سکے کہ جو لیبر کے حوالے سے وہ وکالت کرتے ہیں، تو ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم جو ہوتا ہے وہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو سروس کے بعد، ریٹائر ہونے کے بعد اس کو پینشن دی جاتی ہے، تو کیا پرائیویٹ بندہ جو کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پہ ملازمت کرتا ہے، تو جب اس کو 25 سال ہو جاتے ہیں تو کیا اس کو بھی کچھ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جس طرح تمام سرکاری ملازمین 60 سال کی عمر میں یا 25 سال سروس ہونے پر ان کو پینشن اور گریجویٹی دی جاتی ہے، اسی طرح اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ایکٹ 1976 بنایا گیا تھا پاکستان گورنمنٹ نے۔ EOBI ایکٹ 1976 اس حروف سے عام میں کہا جاتا ہے، اور اس کے مطابق ہر انڈسٹریل فیکٹری کا ورکر جب 60 سال کا ہو جائے تو وہ بھی پینشن کا حقدار ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ ایک فیکٹری میں ہی کام کرتا ہو۔ اگر اس نے 20 فیکٹریوں میں کام کر کے بھی اپنے سروس 15 سال پوری کر لی ہے تو وہ پینشن کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی پینشن جو اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، یہ 1974 میں ایکٹ بنا تھا۔ پہلی پینشن جو فیکٹری مزدوروں کو دی گئی تھی وہ 2400 روپے سے سٹارٹ ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے تھوڑی ملتی تھی۔ آج کل 8500 روپے کے حساب سے 8500 روپے کے حساب سے مل رہی ہے فیکٹری ورکر کو، اور وہ فیکٹری مالکوں نے نہیں دینی ہوتی، وہ فیکٹری مالکوں نے نہیں، وہ ہر ورکر کی تنخواہ سے EOBI ایکٹ کے تحت کچھ پیسے نکالے جاتے ہیں، اور اس سے ڈبل پیسے جو ہے وہ مالک جمع کرواتے رہتے ہیں۔ یہ ایک محکمہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، EOBI کا محکمہ ہے اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کا۔ اس میں اس کی رجسٹریشن ہونا لازمی ہے، اور ہر فیکٹری مالک پر یہ لازم ہے کہ اپنے ورکر کی وہ EOBI ایکٹ میں رجسٹریشن کروائے۔ ہر ورکر کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں کام کرے وہاں سے اپنا EOBI ایکٹ کے تحت رجسٹریشن ہونے کا وہ سوال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی فیکٹری والا رجسٹر نہیں کرتا تو EOBI محکمہ بنا ہوا ہے، ہر ضلع تحصیل میں EOBI کے دفتر موجود ہیں، اور وہ اب جب وہاں جا کر ان سے کہہ سکتا ہے کہ میری رجسٹریشن کی جائے EOBI ایکٹ کے تحت۔ اس لیے ہر فیکٹری کارکن کو بھی 60 سال کی عمر پوری ہونے پر EOBI ایکٹ کے تحت پینشن کا وہ حقدار ہے۔ اس کے علاوہ ہر فیکٹری کارکن اس کی جب پورا سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو ایک تنخواہ جو ہے وہ گریجویٹی کے طور پر اس کی بن جاتی ہے، اور جتنے سال جہاں پر بھی اس نے کام کیا ہے اتنے سالوں کی اسے گریجویٹی جو ہے وہ امپلائر نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ 1 سال بعد ایک تنخواہ کے برابر اسے وہ گریجویٹی دی جاتی ہے۔ سر میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ پرائیویٹ جاب کرتا ہے، 25 سال اس کی وہ سروس ہوتی ہے، اور 25 سال سے یعنی وہ 24 سال کے میں اس کو نکال دیتے ہیں جاب سے، تو کیا وہ اس کے 24 سال جو اس نے اس فیکٹری میں گزارے ہیں کیا وہ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ جو قانون ہے نا اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کا، یہ جو ایکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے، یہ اس کے مطابق اس کی سروس 25 سال نہیں 15 سال کم از کم ہونی چاہیے، تو وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ 25 سال نہ بھی ہو، لیکن جتنے سال یعنی اس نے 25 سال 30 سال 36 سال جتنے سال بھی کام کیا ہے اتنے سالوں کی گریجویٹی ہر سال کی ایک تنخواہ کے برابر، اور تنخواہ بھی گراس پہ، اور وہ بھی جو لاسٹ مہینے اس کو ملی تھی اس کے مطابق ہوگی۔ یعنی جب وہ 36 سال پہلے بھرتی ہوا ہوگا تو اس کی تنخواہ 250 روپے ہوگی، لیکن اس وقت اگر اس کی تنخواہ 48,000 ہے تو 48,000 روپے مہینہ کے حساب سے اسے ہر سال کی ایک بار کی تنخواہ جتنے سال اس نے اس فیکٹری میں کام کیا ہے وہ گریجویٹی کا حقدار ہے قانوناً۔ اگر وہ مطلب جو مالکان فیکٹری مالکان ہے وہ ان کو وہ نہیں دیتے تو کیا وہ عدالت سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ قانون پاکستان میں موجود ہے کہ اگر اس کو پینشن کا کوئی معاملہ ہے تو EOBI ایکٹ کے تحت
उनका अपना अदालती निज़ाम बनाया हुआ है। प्राइवेट मज़दूरों की जो पेंशन रूल्स हैं वो बने हुए हैं। इसके लिए हर ज़िला में उनका रीजनल ऑफिस होता है, हर जोन में जोनल ऑफिस होता है। उसके बाद पंजाब की सतह पर 57 एल गुलबर्ग एडुकेटिंग अथॉरिटी EOBI वो बैठी होती है, और उसके बाद उसकी बदरिया रजिस्ट्री पे जो होती है वो अपील हो सकती है गवर्निंग बॉडी के पास, क्योंकि इसका गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन जो होता है वो कराची में बैठता है और उसका फैसला हो जाता है। उनका अपना ही अदालती सिस्टम बाकायदा एक्ट मौजूद है। हर कारकुन को EOBI, हर फैक्ट्री कारकुन को EOBI के तहत जो उसकी पेंशन है वो मिल सकती है। और जो ग्रेजुएट ये स्टैंडिंग आर्डर ऑर्डिनेंस 1968 अमेंडेड पंजाब 2012 के तहत 12(6) सेक्शन 12(6) है, उसके तहत हर कारकुन जिसकी 1 साल की पूरी सर्विस हो जाए वो एक तनख्वाह का हकदार है, और तनख्वाह भी वो गिनी जाएगी जो लास्ट पे उसको मिली होगी। और जितने साल उसने 10 साल सर्विस की हो, 5 साल सर्विस की हो, 25 साल सर्विस की हो, उसके हिसाब से वो ग्रेजुएटी का भी हकदार है। इसके लिए भी अदालतें बनी हुई हैं, लेबर कोर्ट्स बने हुए हैं, अथॉरिटी अंडर पेमेंट वेजेस एक्ट बनी हुई है, अथॉरिटी अंडर कंपनसेशन एक्ट बनी हुई है। और लेकिन इसके लिए जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। आम तौर पर जो कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार हैं, वो फैक्ट्री वर्करों से ज़्यादती करते हैं, लेकिन अगर कोई फैक्ट्री वर्कर इस बारे में वो अपना हक लेना चाहे तो वो उसको हक मिल सकता है।